اساس الصرف کا یہ چوتھا سبق ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے فعل کی تقسیم پڑھی تھی زمانے کے اعتبار سے کہ فعل میں زمانہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے فعل ماضی، مضارع، امر، یہ فعل کی تقسیم ہوئی تھی۔ اور اس چوتھے سبق میں یہ بھی فعل ہی کی تقسیم ہے، لیکن یہ فاعل کو دیکھتے ہوئے۔ پچھلی فعل کی تقسیم زمانے کو دیکھتے ہوئے تھی کہ وہاں جو ہے ماضی کا زمانہ ہوگا یا مستقبل کا زمانہ ہوگا یا حال کا زمانہ ہوگا، تو اس اعتبار سے اس کی قسمیں بن گئی تھی۔ اور یہاں جو یہ فعل کی قسمیں ہیں یہ فاعل کو دیکھتے ہوئے ہیں، یعنی اس فاعل کو کرنے والا جو ہے، اس فعل کو جو کرنے والا ہے یعنی فاعل، تو اس اعتبار سے فاعل کو دیکھتے ہوئے فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فعل معروف اور ایک ہوتا ہے فعل مجہول۔ ٹھیک ہے، فائدے میں دیکھیں، فائدے میں لکھا ہوا ہے ہر فعل یعنی کام کا فاعل یعنی فعل کو کرنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی کرنے والا ہوگا تو کوئی کام ہو پائے گا، کرنے والا ہی نہیں ہوگا تو وہ کام کیسے ہوگا؟ اس لیے ہر فعل کا فاعل یعنی اس فعل کا کرنے والا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر فعل نہیں پایا جا سکتا۔ جیسے ضرب مانا مارا، یہ فعل، یہ کام مارنے والا اس وقت تک نہیں پایا جائے گا جب تک فاعل یعنی کوئی مارنے والا نہیں ہوگا۔ اب یہ فعل معروف اور مجہول کی تعریف سے پہلے یہ تھوڑی سی انہوں نے کوئی ایک اہم معلومات ہمیں دی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں آسانی سے اب یہ فعل معروف اور مجہول کی تعریف سمجھ آ جائے گی۔ فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، پتہ ہو اس کے فاعل کے بارے میں، اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ جیسے ضرب زید، زید نے مارا، اس میں مارنے والا معلوم ہے، اس کا پتہ ہے یعنی زید۔ تو پہلے ہی فعل معروف کی میں نے آپ کو تعریف بتائی تھی، تو یہ بھی ایک تعریف ہے، دونوں جو ہے تھوڑا بہت فرق ہے۔ فعل معروف کی پہلے میں نے یہ تعریف بتائی تھی کہ جس میں فاعل کا ذکر ہو یعنی کام کرنے والے کا ذکر ہو، اور انہوں نے یہ تعریف کر دی ہے کہ کام کرنے والے کے بارے کا معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے یہ تب بھی ہوگا جب اس کا ذکر ہو سکے گا۔ تو مین چیز یہی ہے کہ فاعل کا ذکر ہو رہا ہو، یہ ہوتا ہے فعل معروف۔ اور جو فعل مجہول ہوگا وہ اس کا الٹ ہوگا، یعنی وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، فاعل معلوم نہ ہو، یعنی وہاں پہ فاعل ذکر ہی نہیں ہوگا، تو جب ذکر ہی نہیں ہوگا تو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہا ہے کہ وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، تو فعل مجہول میں فاعل ذکر ہی نہیں ہوتا تو لہذا معلوم بھی نہیں ہوتا، اس سے فعل مجہول کیسے کہتے ہیں۔ جیسے ضرب زید، زید مارا گیا، اس میں جو مارنے والا ہے یعنی جو کام کرنے والا ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے، جب اس کا ذکر ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ مفعول کو ذکر کیا گیا، یعنی جس پر کام ہو رہا ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ جیسے ضرب زید، زید کو مارا گیا۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ نے اس کی مشق بھی کر لینی ہے۔ فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف اور مثال بیان کریں۔ یہی فاعل کی طرف نسبت کرتے ہوئے فعل کی دو قسمیں جواب میں آ جائے گا، فعل معروف، فعل مجہول، ان کی آپ نے تعریف کر دینی ہے۔ دوسرا سوال ہے در ذیل جملوں میں سے فعل معروف، فعل مجہول الگ الگ کریں۔ تو یہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فاعل کا جہاں ذکر ہے تو وہ فعل معروف ہوگا، اور جہاں فاعل کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو وہ فعل مجہول ہوگا۔ ناصر زید ہے، زید نے مدد کی، یہاں مدد کرنے والے کا ذکر ہے لہذا یہ فعل معروف ہوگا۔ شرب پانی پیا گیا، یہاں پینے والے کا ذکر نہیں ہے، معلوم نہیں ہے تو لہذا یہ مجہول ہو جائے گا۔ کاتب بکر، بکر نے لکھا، تو یہ معلوم ہے کہ بکر لکھنے والا ہے تو فعل معروف ہوگا۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، یہاں بھی مہر لگانے والا معلوم ہے یعنی اللہ پاک کی ذات ہے۔ فتح الباب، دروازہ کھولا گیا، یہاں کھولنے والے کا ذکر نہیں ہے، معلوم نہیں ہے تو یہ مجہول بن جائے گا۔ ذهب عمرو، عمر گیا، تو یہ معروف بن جائے گا کہ اس میں جانے والے کا ذکر